میرے حسین نے اپنے بیٹے علی اکبر سے کہا، ارے بیٹا علی اکبر جاؤ کربلا کے میدان میں اذان دے کر کے آؤ۔ حضرت علی اکبر گئے، جانے کے بعد کربلا کے میدان میں اذان دی۔ اذان دے کر کے جب واپس آئے تو آپ نے کیا دیکھا ہے؟ ایک خاتون نقاب اوڑھے ہوئے ہے، اپنے ہاتھوں سے کربلا کی زمین کو صاف کر رہی ہے، کربلا کی کنکریوں کو صاف کر رہی ہے۔ حضرت علی اکبر نے اذان دیا کر کے بابا سے کہا، حضرت امام حسین نے پوچھا بیٹا علی اکبر اذان دے آئے؟ کہتے بابا کربلا کے میدان میں اذان دے کر کے آ گیا ہاں، لیکن بابا میں نے باپ پہ منظر دیکھا ہے، ایک خاتون ہے نقاب پوش ہے، اپنے ہاتھوں سے کربلا کی زمین کو صاف کر رہی ہے۔ بابا سمجھ میں نہیں آیا وہ خاتون کون سی؟ میرے امام نے سنا، آنکھوں سے آنسو آئے تھے۔ میرے امام نے کہا تھا علی اکبر وہ کوئی اور نہیں تھی، میری ماں فاطمہ زہرا تھی، جو اپنے ہاتھوں سے میدان کربلا کی زمین کو صاف کر رہی تھی، اس لیے کہ آج اس زمین پر عباس کے بازو کٹ کے گریں گے، آج اسی زمین پر علی اکبر کی لاش بھی گرے گی، آج اسی زمین پر جو ہے علی اصغر کا گلا بھی چھلنی کیا جائے گا، آج اسی زمین پر ان کا بیٹا حسین بھی گرے گا۔ کہیں کسی لال کے بدن میں کنکری چبھ نہ جائے، کہیں کسی جو ہے آنکھوں کے تارے کے بدن میں کنکری نہ چبھ جائے، اس لیے میری ماں کربلا کی زمین کو صاف کر رہی ہے، اپنے ہاتھوں سے کنکریوں کو صاف کر رہی ہیں۔ حضرت علی اکبر نے آ کر کے بابا کو یہ بات بتائی۔ میرے حسین نے کہا وہ میری ماں فاطمہ ہے۔ ادھر امام علی مقام بیٹے سے خطاب کر رہے تھے، ادھر عمر بن سعد نے اپنے سپاہیوں کو بلایا، جو اس کے لشکر کا علمبردار دار تھا، اس کا علم اٹھانے والا تھا، اس کو بلایا۔ بلانے کے بعد کہا لا مجھے تیر اور کمان لا۔ اس نے تیر اور کمان لیا۔ عمر بن سعد نے پہلا تیر امام حسین کی جانب چلایا ہے اور اپنے ساتھیوں سے کہا تھا اے لشکریوں گواہ ہو جاؤ، پہلا تیر حسین کی جانب میں نے چلایا ہے۔ یزید کے دربار میں جا کر کے گواہی دینا جب پہنچنا کہ حسین کی جانب پہلا تیر میں نے چلایا ہے۔ جب پہلا تیر چلایا میرے حسین سمجھ گئے اب جنگ تیار ہونے والی ہے، جنگ شروع ہونے والی ہے۔ ابن زیاد کی طرف سے عمر بن سعد نے دو سپاہی بھیجے ہیں حضرت امام حسین کی جانب سے، حضرت حبیب بن مظاہر اور بریر بن حزیر اور زہیر بن قین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تین حضرات کھڑے ہوئے۔ میرے حسین نے کہا تم تینوں بیٹھ جاؤ، لیکن ایک ساتھی وہاں پر بھی موجود تھے جن کا نام حضرت عبداللہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، ان کے بھی نئی نئی شادی ہوئی تھی، میدان کربلا میں امام حسین کا ساتھ دینے کے لیے آئے تھے۔ حضرت امام حسین نے جب دیکھا ہے کہ سپاہیوں کو چیلنج کیا ہے، میرے ساتھیوں کو چیلنج کیا گیا ہے، تو حضرت عبداللہ بن عمیر اٹھتے کہتے نواسے رسول میں میدان کارزار میں جانے کی اجازت چاہتا ہوں۔ میرے حسین نے اوپر سے نیچے تک دیکھا ہے، آپ کا حلیہ دیکھا، ہاتھ میں تلوار دیکھی ہے۔ میرے حسین نے کہا جاؤ میدان کربلا میں جا کر کے یزیدیوں کے چھکے چڑھاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمیر جن کے بھی نئی نئی شادی ہوئی ہے، ان کی بیوی خیمے کے اندر کھڑی ہوئی ہیں اور اپنے شوہر سے کہہ رہی ہیں اے میرے شوہر جاؤ اور نبی کے نواسے پہ اپنی جان کو قربان کر دو۔ حضرت عبداللہ بن عمیر چلنے کے بعد پہنچے ہیں، فوجیوں کو چیلنج کیا ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے، مگر کسی میں اتنی ہمت نہیں جو آپ کے مقابلے میں آئے۔ عمر بن سعد نے کہا کہ جاؤ یہ تمہیں للکار رہا ہے۔ دو سپاہی نکل کے آئے، آ کر آپ کے اوپر بار کیا ہے، آپ نے اپنی ڈھال سے ان کے بار کو روکا ہے، روکنے کے بعد آپ نے ایسی تلوار چلائی ہے، ایک تلوار میں ایک سپاہی زمین پہ پڑا ہوا ہے، دوسری تلوار میں دوسرا سپاہی زمین پہ پڑا ہوا، لڑتے رہے تیروں کی بارش شروع ہو جاتی ہے، آپ تینوں کے زخمی ہوئے ہیں، سپاہیوں نے آپ کو پکڑا ہے، زمین پر آ گئے سپاہی آنے کے بعد آپ کی گردن کو آپ کے بدن سے الگ کر دیتے ہیں۔ میرے حسین کا یہ پہلا ساتھی میدان کربلا میں شہید ہوا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد حضرت حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میدان کربلا میں گئے، جانے کے بعد یزیدیوں کے چکے چڑھائے ہیں، تلوار چل رہی تھی، سر کٹ رہے تھے، سر نظر آ رہے تھے، کچھ تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت زہیر بن قین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میدان کربلا میں گئے، جانے کے بعد للکار کے کہا تھا ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے۔ تین سپاہی نکل کے آئے، تلواریں چلتی رہیں، نیزے بھالے چلتے رہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ ابھی ہاشمی گھرانے کے چراغوں کی جو ہے باری نہیں آئی تھی، ملائے کائنات کے خاندان کے بھتیجے اور بیٹوں کی باری نہیں آئی تھی، یہ وہ لوگ شہید ہو رہے تھے جو امام حسین کے ساتھ کربلا میں آئے تھے۔ حضرت حبیب بن مظاہر، حضرت زہیر بن قین کا جب وصال ہوا ہے، وہ میدان کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ تو حضرت حر جو ابھی ایمان لائے تھے
امام حسین کے قدموں پر آگے نکل کے کہتے ہیں اے نواسے رسول ہم میدان کربلا میں جانا چاہتے ہیں۔ میرے حسین نے کہا ہر جاؤ جا کر کے یزیدیوں کو بتاؤ۔ حضرت ہر گئے، جانے کے بعد للکار کے کہا تھا اے یزیدیوں تم نے نبی کے نواسے کو خطوط دے کر کے بلایا ہے، تم نے 56 خط جو ہیں کوفہ سے مدینے بھیجے تھے، تم نے انہیں خط دے کر کے بلایا، انہیں دھوکہ دیا ہے، ان کے بچوں پہ پانی بند کیا ہے، انہیں تم دھوکہ دے رہے ہو۔ کل حشر کے میدان میں نبی کو کیا چہرہ دکھاؤ گے؟ آمنہ کے لال کو کیا چہرہ دکھاؤ گے؟ فاطمہ الزہرا کو کیا چہرہ دکھاؤ گے؟ علی مرتضی کو کیا چہرہ دکھاؤ گے؟ جب آپ نے یہ تقریر کی ہے ان ظالموں پہ کوئی اثر نہ کہتے ہر مقابلہ کرنا ہے تو ہمارے پاس آ۔ حضرت ہر گئے، ان کے مقابلے میں سپاہی نکل کر آئے، بڑے بڑے پہلوان وہاں پہ موجود تھے، سپاہی نکل کے آئے، آپ پہ بال کیا، آپ نے ڈھال سے روکا ہے، آپ سے بعد آپ نے تلوار چلائی ہے، تلوار چلتی رہی، سر کرتے رہے یہاں تک کہ حضرت ہر جدھر نکل جاتے تھے لاشوں کے لاشیں نظر آتے تھے، سر ہی سر نظر آتے تھے، لڑتے رہے، تھوڑی دیر کے بعد حکم ہوتا ہے یہ ہر ہے، یہ ہمارا سکھایا ہوا ہے، یہ ایسے ہارنے والا نہیں، ایسا کرو اس کے اوپر تیروں کی بارش کرو، چاروں طرف سے تیروں کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ جب آپ تیروں سے زخمی ہو گئے تھے گھوڑے کے نیچے آتے پکار کے کہتے حسین میری قبر لاؤ۔ میرے حسین گئے، جانے کے بعد ہر کی لاش کو اٹھایا، لے کر کے آئے ہیں، حضرت ہر کا وصال ہوا ہے۔ امام علی مقام کے جتنے ساتھی تھے جب ان کا وصال ہو چکا، سب میدان کربلا میں شہید ہو چکے ہیں، اب باری آئی حضرت عقیل کے بیٹوں کی، حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں کوفہ کے اندر جو دھوکہ دیا گیا تھا، شہید کر دیا گیا تھا، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کی بارگاہ میں حاضر کرتے ہیں نواسے رسول میں میدان کربلا میں جانا چاہتا ہوں۔ میرے حسین نے کہا بیٹا تمہارے باپ مسلم کا زخم ابھی سوکھا نہیں ہے، اور بیٹا میں تمہیں کیسے میدان کربلا میں جانے کی اجازت دیتا ہوں؟ حضرت نواسے رسول میں بھی جو ہے نانا جان کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ میرے حسین نے کہا جاؤ، وہ بھی تلوار لے کر کے گئے ہیں، جانے کے بعد للکار کے کہا تھا ہے کوئی میرے مقابلے میں آئے، مگر کسی میں ہمت نہ تھی جو ان کے مقابلے میں آ جاتا۔ عمر بن سعد نے ایک سپاہی کو بھیجا، کہا جا کر کے اس بچے سے مقابلہ کر۔ آیا، آنے کے بعد آپ پہ بار کیا ہے، آپ نے اس کے بار کو روکا ہے، روکنے کے بعد مسلم بن عقیل کے بیٹے نے ایسی تلوار ماری تھی، ادھر تلوار چلی تھی، ادھر گستاخ نواسے رسول واسر جہنم۔ مسلم بن عقیل کے بیٹے کی شہادت ہوئی، اس کے بعد حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت مولا علی کے بھائی ہیں، ان کے بیٹے 3 بیٹے امام حسین کے ساتھ کربلا آئے تھے۔ ایک کا نام جعفر بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے کے نام حضرت عبد الرحمن بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے کا نام عبداللہ بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تینوں بیٹے ایک بارگی میدان کربلا میں آئے، آنے کے بعد جام شہادت نوش فرماتے گئے، کچھ سپاہیوں کو واسل جہنم کیا، اس کے بعد پھر شہید ہوتے رہے۔ اس کے بعد مولائے کائنات کے 4 بیٹے بھی امام حسین کے ساتھ کربلا میں آئے تھے۔ امام علی مقام کے علاوہ 4 بیٹے حضرت علی کے میدان کربلا میں آئے تھے، جن میں سے ایک کا نام محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے کا نام عثمان بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے کا نام عبداللہ بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے کا نام جعفر بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ چاروں بیٹے امام علی مقام کے ساتھ کربلا میں آئے تھے۔ ایک ایک کے بعد بیٹے آتے گئے، یزیدیوں کو باسل جہنم کرتے گئے، تلواریں چلتی رہیں، نیزے چلتے رہے، برچیاں بھالے چلتے رہے، یزیدیوں کو باسل جہنم کرتے رہے، کرتے کرتے خود بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت مولائے کائنات کے چاروں بیٹوں نے شہادت قبول کی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے یہ 4 جانثار میدان کربلا میں جو شہید ہوئے ہیں، حضرت مولائے کائنات کے بیٹوں کی شہادت ہو گئی ہے۔ اب میدان کربلا میں امام علی مقام کے ساتھی شہید ہو گئے ہیں، حضرت مسلم بن عقیل کے بچے بھی شہید ہو گئے ہیں، حضرت عقیل کے بیٹے بھی شہید ہو گئے ہیں، حضرت مولائے کائنات کے 4 بیٹے بھی شہید ہو گئے۔